السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان بھائی جن کا تعلق زیادہ تر انڈیا سے ہے، کشمیر سے ہے، وہ یہ سوال بھیجتے ہیں کہ ہمیں یہ کفار تانے دیتے ہیں کہ دیکھو ہماری جو مرضی آئے ہم تمہارے ساتھ کرتے ہیں، تمہارا اللہ تم سے بے خبر ہے اور وہ تمہاری مدد نہیں کرتا۔ دیکھو فلسطین میں یہودی کیا کر رہے ہیں، کیونکہ یہ جو ہنود ہیں اور یہ جو یہود ہیں ان کا بڑا گٹھ جوڑ ہے، آج کل بڑے جڑے ہوئے بیٹھے ہیں، اس لیے ایک سی خصلتیں رکھتے ہیں اور ایک سی حرکتیں کر رہے ہیں۔ یہ غافل ہوئے ہیں اس وقت سے جب کہ یہ اٹھائے جائیں گے اور پھر کہیں کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ اسی نقطے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ بیان فرمایا ہے۔ دیکھیں فرعونہ جو فرعون تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر ایک عرصہ دراز تک ظلم کرتے رہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم اپنے رب کو پکارتی رہی، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے، فرعون کے سامنے آئے۔ اس سے پہلے بھی موسیٰ علیہ السلام کی حیات مبارکہ ایک کئی سالوں پر محیط آپ کا مصر میں رہنا، مصر سے خروج کرنا، 10 سال کے بعد واپس آنا، یہ سارا عرصہ وہاں کے لوگوں پر ظلم ہوتا رہا۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے سے ظلم چلا آ رہا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام جب دعوت حق لے کر فرعون کے پاس آئے تو اس کے بعد بھی کئی سالوں تک بنی اسرائیل کو مصر سے خروج نہیں ملا، کہ کئی پیڑھیاں ختم ہو گئیں اسی ظلم میں، اس کے بعد خروج ملا، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا بھی قبول ہو گئی کہ فرعون سے نجات مل جائے گی، پر اس دعا کے قبول ہونے کے کئی سالوں کے بعد بنی اسرائیل کو خروج نصیب ہوا۔ اسی خروج کو بائبل میں، یعنی آپ سمجھ لیں عہد نامہ قدیم، جسے آپ تورات عہد نامہ قدیم کا حصہ ہے نا، اولڈ ٹیسٹمنٹ جسے کہتے ہیں، تو تورات میں جو ایگزوڈس ہے، خروج، اس کے اندر تفصیلات ملتی ہیں۔ بہرحال قرآن کریم نے بھی اس پر تفصیلاً بات کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بہت زیادہ ذکر ہے، سب سے زیادہ جس نبی کا ذکر قرآن میں ملتا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہے، بنام جن کا ملتا ہے۔ اچھا، اب آ جائیں سورہ ابراہیم کی چند آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ولا ہرگز نہیں، تحسبنّا خیال کرنا، کیا کہ اللہ غافل ہے معاذ اللہ، بے خبر ہے معاذ اللہ، عما یعمل الظالمون، ان ظالموں کے عمل سے جو یہ ظالم کرتے ہیں، یعنی کہ ظلم، یہ یہی ٹونٹ کرتے ہیں نا، یہ یہی طنز کرتے ہیں، یہی تانا تشنا دیتے ہیں مسلمانوں کو کہ تمہارا خدا تو بے خبر ہے تم سے۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ خیال نہ کرنا کہ رب کائنات بے خبر ہے، انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، بعضوں کو تو یہیں پکڑ لیتا ہے اور بعضوں کو ڈھیل دیتا ہے اور پھر قیامت میں پکڑے گا، اس لیے فرمایا بالتحقیق انما یؤخرہم، اللہ مہلت دے رہا ہے، کب تک؟ لیومن، اس دن تک، تشخص فیہ الابصار، جبکہ دہشت کے مارے آنکھیں پھٹی کی پھٹی، کھلی کی کھلی رہ جائیں گی کہ یہ کیا ہو گیا۔ جسے سورہ یاسین میں اللہ فرماتا ہے جب یہ اٹھیں گے اپنی قبروں سے تو کہیں گے کس نے ہمیں اٹھا دیا، ہم تو سوئے پڑے تھے۔ اسی آیت کو دلیل بنا کر بعض جہلاء عذاب قبر کے منکر ہو گئے، اور ان کثرت احادیث جو درجہ صحیح کی روایات ہیں ان کا انکار کر بیٹھے، کہ قرآن کریم کی بعض آیات کو پڑھ کر لوگ اپنے ذہن سے کوئی ذہن بنا لیتے ہیں، اور اتنے بڑے ذخیرے کو، حالانکہ قرآن سے بھی میں آپ کو عذاب قبر ثابت کر چکا ہوں، بڑی طویل میں ہم نے اس کے اوپر قرآن کریم کی آیات کو جمع فرمایا، پھر احادیث مبارکہ کے ذخیرے کی طرف گئے، لیکن وہی بات ہے کہ جس کا علم قلیل ہو
اور اس کے سامنے قرآن کریم کی ساری آیات نہ ہوں، وہ ایک آیت پڑھ کے کوئی نتیجہ اخذ کر لیتا اور پھر گمراہ ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو وہ آیت جس میں ان کے سونے کا ذکر ہے وہ پہلے سور سے دوسرے سور کے درمیانی عرصہ ہے، اس میں عذاب موقوف ہو جائے گا، رک جائے گا۔ تو دوسرے سور کے بعد جب وہ اٹھیں گے تو تب وہ یہی کہیں گے کہ ہم اپنی خوابگاہوں سے اٹھ رہے ہیں۔ تو وہ جہلا جو اس آیت کو ہی کل سمجھ کر بیٹھ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر عذاب ہوتا تو یہ کیوں کہتے کہ آرام گاہ میں سو رہے تھے؟ تو اسی لیے کہیں گے آرام گاہ میں سو رہے تھے کیونکہ پہلے سے دوسرے کے درمیان جتنا بھی عرصہ گزرا اس میں عذاب ان پر نہیں تھا۔ اور جب وہ دنیا میں زندہ تھے اور روح اور جسم ایک تھا تب ابھی تک انہوں نے عذاب نہیں چکھا تھا۔ اب روح جسم میں ایک دفعہ پھر داخل کر دی جا رہی ہے اسی طرح جیسے کہ دنیا میں تھی۔ تو اب وہ اٹھیں گے تو کہیں گے یعنی ہم خوابگاہ سے اٹھا دیا، یعنی کہ ہم تو مست تھے دنیا میں، جب روح تھی نا جسم میں تو مست تھے، اب ہم اٹھا دیے گئے، کیوں اٹھا دیے گئے، کہاں آ گئے ہم، کیا ہے یہ معاملہ؟ تو اسی کی طرف اشارہ ہے کہ اس دن ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ پھر جب ادھر ادھر دیکھیں گے تو کہیں گے کہ ہاں اللہ کے رسول تو سچ کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم، اور لوگ سر اٹھائے ہوئے میدان قیامت کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، ان کی نگاہیں ان کی طرف لوٹ نہ سکیں گی، یعنی انسان کو یہ خیال بھی نہ ہوگا کہ میں اپنی طرف توجہ کر لوں۔ یعنی ایک ایسا معاملہ ہوگا جیسے کہ پتنگے دوڑتے ہیں نا روشنی کی طرف، مختلف ڈائریکشن سے، کوئی سمت نہیں ہوتی، لیکن محور، مقصد، ٹارگٹ، نصب العین، لکشیہ ایک ہی ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ روشنی جس کی طرف سارے پتنگے لپکتے ہیں۔ ویسی قیامت کے دن یہ دوڑے چلے آ رہے ہوں گے اس میدان محشر کی طرف جہاں حساب ہونا ہے۔ یہ ایک ہیومن سائیکالوجی ہے نا، 10 لوگ ایک ڈائریکشن میں دوڑ رہے ہوں اور کسی کو خبر ہی نہ ہو کہ کیوں دوڑا جا رہا ہے، وہ بھی دوڑنا شروع کر دیتا ہے اس خیال سے کہ شاید یہیں نجات ہو۔ اس پر بہت سارے سوشل ایکسپیریمنٹس بھی ہو چکے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو ایک جماعت نے ایک کام کیا تو انڈیویجولز جو ہیں انہوں نے اس جماعت کو فالو کیا وداؤٹ نوئنگ کہ ہم یہ کام کیوں کر رہے ہیں، اسی فیئر فیکٹر کی وجہ سے، اسی خوف کی وجہ سے کہ شاید کچھ ہوا ہے اس لیے سارے بھاگ رہے ہیں، تو شاید ان کی اتباع میں ہی نجات ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا کہ وہ بھاگیں گے، دوڑیں گے، حواس باختہ ہو کے بھاگیں گے، دوڑیں گے، ان کو اپنی طرف نظر کرنے کا بھی وقت نہیں ملے گا۔ کہ انسان جب دنیا میں تھا تو اس کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ اس کی ذات تھی، میں کیسا لگ رہا ہوں، میں کیسا دکھ رہا ہوں، لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ اب وہ ساری فکریں جاتی رہیں گی۔ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ، اور ان کے دل مارے خوف کے ہوا ہو رہے ہوں گے، یعنی ایک دہشت کا عالم ہوگا، ان کی نظریں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ وہ دوڑے چلے جا رہے ہوں گے ایک ڈائریکشن میں لیکن خبر نہیں ہوگی کیوں دوڑ رہے ہو بھائی، اور ان کے دلوں میں ایک دہشت ہوگی، خوف ہوگا جب دیکھیں گے کہ جہنم قریب لائی جا رہی ہے۔ تو یہی تو جہنم تھی جس کا ہم انکار کرتے تھے۔ دیکھیں گے کہ اعمال نامے تولے جا رہے ہیں، کہتے ہیں ہم تو اس سے بے خبر تھے کہ کبھی اعمال بھی تولے جائیں گے، ہم تو انکار کرتے تھے کہ مرنے کے بعد بھی اٹھنا ہے۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ، اور لوگوں کو اس دن سے آگاہ کر دو جب ان پر عذاب آ جائے گا۔ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ، تو وہ لوگ جو ابھی دنیا میں ظلم کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، کہ شرک بھی تو ظلم عظیم ہے نا، بہت بڑا ظلم ہے، اور اللہ کے ساتھ لوگ ٹھہراتے ہیں شریک، مشرک ہیں، پھر جب ان پر دین پیش کیا جاتا ہے تو انکار کرتے ہیں، کافر ہیں۔ تو ایسے لوگ اس دن کیا کہیں گے؟ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، یہ ظالم اس دن کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب،
دنیا میں تو نہیں مانتے تھے اور اس کی مانتے بھی نہیں تھے اور اس کو مانتے بھی نہیں تھے، لیکن اب پکار اٹھیں گے، اے ہمارے رب اخرنا الی اجل قریب، ہمیں تھوڑی سی مہلت اور دے دے، تھوڑی سی مدت مانگتے ہیں، زیادہ نہیں، نجب دعوتک ونتبع الرسل، کہ ہم تیری دعوت توحید پر لبیک کہیں، تجھے ایک خدا مانے، صرف تیری عبادت کریں اور تیرے رسولوں کی پیروی کریں۔ اب دماغ ٹھکانے آ جائے گا۔ اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، ارے تم ہی تو وہ لوگ تھے نا، اولم تکونوا، ارے تم ہی تو وہ لوگ تھے نا، اقسمتم، قسمیں کھایا کرتے تھے، من قبل، پہلے جب دنیا میں زندہ تھے، ما لکم من زوال، ہمیں تو زوال نہیں آنے والا، ہماری جاہ و حشمت، ہم تو ٹھیک ہیں، اگر ٹھیک نہ ہوتے تو رب کی کرم نوازیاں تھوڑی ہوتی ہم پر تھوڑی زوال آنے کا، ہم تو جس حال میں اسی حال میں رہیں گے، ترقی کرتے رہیں گے، سپر پاور بن جائیں گے، اور قیامت کو ہمارا حساب بھی نہیں ہوگا۔ کیوں ہوگا بھائی؟ ایسی کوئی زندگی کو ہم مانتے نہیں، اور اگر ہے بھی تو ہم تو سکسیسفل ہیں، ہماری اس لائف کو دیکھ لو کتنے سکسیسفل ہے۔ اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا تو ہمیں نعمتیں دیتا، اس کا مطلب ہے بعض تو اور آگے نکل جاتے، کہتے ہیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہے ہی نہیں، استغفر اللہ، اگر ہوتا تو تمہاری مانتا، تمہاری سنتا، تمہیں دیتا، ہمیں نہ دیتا۔ وہ گدھے بھول گئے کہ دنیا تو امتحان ہے، اور وہ رحمان ہے، وہ تو سب کو دیتا ہے، انکنڈیشنل دیتا ہے، وہ رب ہے، لیکن جب واپس آؤ گے تو پوچھے گا کہ جو نعمتیں دی تھی اس کا کیا کیا؟ نعمتیں دینے والے کو ہی بھول گئے۔ یعنی اتنی آپ دیکھیں نا، یہ کیسے ناشکرے ہیں، کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں، دنیا میں جس کمپنی سے تنخواہ اٹھاتے ہیں، اس کمپنی کو بھولتے ہیں یا نیند میں بھی یاد رکھتے ہیں؟ وہ زیادہ پیسے دے تو نیند میں بھی یاد رکھتے ہیں، خواب بھی اسی کمپنی کے آتے ہیں، اور وہ رب کائنات جس نے ہر شے عطا کی، تمہیں ہر نعمت عطا کی، اسی کو بھول بیٹھے ہو۔ عجیب لوگ ہو، عجیب لوگ ہو۔ اللہ اکبر۔ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور جو لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے، تم ان کے مکانوں میں رہتے تھے، اور تم پر ظاہر ہو چکا تھا کہ ہم نے ان لوگوں کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کیا تھا، اور تمہارے سمجھانے کے لیے مثالیں بھی بیان کرتی تھیں۔ تو تم اب بھی نہیں سمجھتے ہو ظالموں کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا جنہوں نے زمین پر ظلم کیا؟ عاد، سمود تباہ و برباد ہو گئے، ختم ہو گئے۔ نوح علیہ السلام کے لوگ ختم ہو گئے، لوط علیہ السلام کے لوگ ختم ہو گئے، فرعون مال لشکر کے ختم کر دیا گیا۔ زیادہ دور نہ جاؤ، موئنج داڑو اور ہڑپا کے کھنڈرات تمہیں کیا کہتے ہیں؟ جب تک ملے نہیں تھے تمہیں خبر ہی نہیں تھی کہ مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے بڑی بڑی سویلائزیشنز غائب ہو گئیں صفحے ہستی سے، اور کتنی ایسی سویلائزیشنز ہوں گی جن تک ہم ابھی پہنچے بھی نہیں ہیں۔ بیبلون، بابل کی سویلائزیشنز، رائٹ؟ اہرام مصر، بڑے بڑے پیرامڈس بنانے والے فرعون کدھر ہیں؟ کہاں گئے؟ ختم۔ That's it۔ تو ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ ناعاقبت اندیش لوگ ظلم کرتے ہیں، چاہے کسی قوم و مذہب کے ہوں، انہیں خبر نہیں ہوتی کہ ایک دن انہیں اپنے رب کو جواب بھی دینا ہے۔ اور مسلمانوں میں سے بھی وہ لوگ جو ظلم کرتے ہیں کسی کیپیسٹی میں، وہ بھی آخرت کو بھولے بیٹھے ہیں۔
دیکھو ظالم نہ بنو، ظالم نہ بنو، مظلوم کی آہ ایسی لگتی ہے کہ ظالم پھر تڑپ اٹھتے ہیں۔ آپ کہو کہ وہ کیسے، ہمیں تو نظر نہیں آتا۔ اس نے کیا کہا؟ انہیں مہلت دے رہا ہوں، انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، ایک وقت تک، اس کے بعد پھر سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا۔ جب لاٹھ چلے گا بنجارا، یہ ہڈی پسلی جتنی ہے یا جلنی ہے یا گھلنی ہے، اٹھ باندھ لو کمر سویرے سے، تم کو بھی منزل چلنی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے سورہ ابراہیم کی آیا نمبر 42 سے لے کر آیا نمبر 45 دیکھی ہے۔ قرآن کریم کا مطالعہ جاری رکھے، اپنے اپنے لیول کے اوپر قرآن کریم کی آیات ترجمے کے ساتھ پڑھیں، نہ سمجھ میں آئے تو تفسیر کی کتابوں سے رجوع کریں، علماء کی صحبت میں بیٹھ کر علماء سے قرآن کریم کی آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیں۔ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں مجھ عاجز گنہگار کو اپنی دعاؤں میں ضرور شامل رکھیے گا، بڑی کرم نوازی ہوگی آپ لوگوں کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔